السلام عليكم ورحمة الله تعالى. نحمد الله تعالى على سابق نعماء وتوالي آلاء، ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله، ونسأله العون والسداد، ونصلي على صفوة أنبياء وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رہت کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معینتی چشتی. آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی. والعصر زمانے کی قسم. اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کو یاد فرمایا. قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب قسم کے بعد جو جواب قسم اسے منوانا ہو اور اس کی حقیقت کو سامنے والے کے ذہن و دماغ میں بٹھانا ہو کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کے سچ اور حق ہونے میں کوئی دو رائے نہیں، وہ حقیقت پر مبنی اور مشتمل ہے، تب انسان قسم کھاتا ہے. اس کے بعد اپنی بات تاکہ اس کی بات بالکل پختہ اور سامع اور مخاطب کے ذہن و دماغ میں بالکل موقع ہوتا ہے کہ ہاں یہ جھوٹ نہیں بول رہا. اللہ رب العزت کی ذات وہ تو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ متصور ہی نہیں، جھوٹ کا تصور ہی نہیں. معاذ اللہ کسی نے رب تعالی کی طرف جھوٹ یا جھوٹ کے مثل کسی بھی عیب کی نسبت کی تو وہ مومن رہ ہی نہیں جائے گا. جھوٹ ایک عیب ہے، جھوٹ کے عیب ہونے میں کوئی شک و شبہ تھوڑی ہے. چھوٹے بچے بھی آپس میں کھیل کے دوران اگر جھوٹ بولتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے یہ دیکھ جھوٹا ہے. اصلاً بچوں کی نظر اور اس کی نگاہ میں بھی جھوٹ اور جھوٹا شخص معیوب ہے، تو جھوٹ کے عیب ہونے میں کوئی دو رائے.
اللہ رب العزت جھوٹ سے اور ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اس کے باوجود رب تبارک و تعالی نے اپنی بات، اپنا حکم پیش کرنے سے قبل قسم کو یاد کیا۔ قسم کی ضرورت کہاں پڑتی ہے آپ نے دیکھا؟ جہاں بات کو بالکل پختہ منوانا ہو وہاں قسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ رب تبارک و تعالی کی ذات ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت اس کی ذات تو سب سے سچی ہے۔ قرآن میں خود رب نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود رب تبارک و تعالی اپنی بات پیش کرنے سے قبل قسم یاد فرما رہا ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ گویا رب کا یہاں پر قسم یاد فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت آگے جو بات بیان فرمانے جا رہا ہے اس کے سچ اور حق ہونے میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ رب فرما رہا ہے زمانے کی قسم۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ رات و دن کا نکلنا، دن کا نکلنا، اپنی روشنیوں کو پھیلا دینا، اس کے بعد رات کا اپنے دامن کو پسارنا، تاریکیوں کو بچھا دینا، دن کا کبھی چھوٹا ہونا کبھی بڑا ہونا، رات کا کبھی چھوٹا ہونا کبھی بڑا ہونا، رات کا اپنے دامن میں بے انتہا سکون کا سامان مہیا کرانا، یہ اللہ رب العزت کے قدرت کے دلائل اور اس کے قدرت کی نشانیاں۔ اللہ رب العزت نے اسی زمانے کی قسم، اسی کو زمانہ کہتے ہیں، والعصر، اور زمانے کی قسم۔ گویا رب نے جب قسم یاد فرمایا تو اس کے بعد جو بات آنے والی ہے وہ بہت اہم بات، وہ بہت خاص بات ہے اور وہ بندوں کے لیے انتہائی ضروری پیغام ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ مفسرین میں سے بعض نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ یہاں زمانے سے مراد زمانے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ قسم عام چیز کی نہیں کھائی جاتی ہے، قسم خاص چیز کی کھائی جاتی ہے، اور تمام زمانوں میں سب سے خاص کوئی زمانہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ لہذا یہاں پر جو والعصر ہے اس سے مراد تمام زمانے نہیں بلکہ وہ خاص زمانہ جس زمانے میں آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے، جس زمانے میں عبداللہ کے لختے جگر نے اس دنیا میں اپنی زندگی کے ایام کو گزارے، یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ۔ والعصر، اور زمانہ محبوب کی قسم، اور زمانہ محبوب کی قسم۔ اور یہاں پر ہے کہ ایک بات اور، جواب قسم کیا ہے وہ بعد میں ملاحظہ کریں کہ اللہ رب العزت نے زمانہ اور وقت کی قسم کو یاد فرمایا، اور قسم خاص چیز کی کھائی جاتی ہے، لہذا یہیں سے ہمیں اور آپ کو یہ ذہن ملتا ہے کہ وقت اور زمانے کی بڑی ہے۔ وقت کوئی عام شے نہیں بلکہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے اوقات، اپنے وقت کی قدر کریں۔ اللہ نے جو لمحے زندگی کے میسر عطا فرمائے ہیں ان اوقات کی قدر کرے، اور جن مقاصد کے تحت رب نے پیدا فرمایا ہے ان مقصدوں میں ہم اپنے ان اوقات کو گزاریں۔ اور کہنے والوں نے کہا ہے اغلا شیء فی الکون الوقت، کائنات میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ وقت ہے، کیونکہ وقت اتنا اہم ہے کہ جو وقت گزر گیا آپ پوری کائنات اس کی قیمت لگا دے لیکن اس گزرے ہوئے وقت کو آپ واپس لوٹا نہیں سکتے ہیں۔ جو لمحات گزر رہے، جو ساعتیں گزر رہی ہے وہ پلٹ کے آنے والی نہیں ہے، لہذا ہمیں چاہیے اپنے اوقات کی قدر کریں۔ غیر ضروری چیز میں، کاموں میں اور خلاف شرع سرگرمیوں میں اپنے اوقات کو ہم ضائع اور برباد نہ کرے۔ اللہ رب العزت ان اوقات میں سے، ان وقتوں میں سے ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحوں کا اللہ رب العزت کا بروز قیامت ہم سے اور آپ سے حساب فرمائے۔ تو رب نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ اب آگے جواب قسم دیکھیں کیا ہے جو اللہ منوانا چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ رب فرما رہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں۔ اس کو سادہ جملے میں کہیں کہ انسان گھاٹے میں تو ہوگا الانسان فی خسر، الانسان فی خسر، خسر کا مطلب گھاٹا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، الانسان فی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ سمجھ رہے؟ لیکن اس کے باوجود اس میں دو لفظ کا اضافہ ہے، ایک انا کا
اور اس کے بعد لام کا، اور یہ دونوں عربی گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو تاکید کے لیے آتا ہے۔ گویا یہ جملہ اس طرح ہوگا پھر معنی ان الانسان لفی خسر، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بے شک انسان واقعی گھاٹے، بے شک انسان ضرور بے ضرور کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں پوری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں تگو دو میں، محنت و کوشش میں، کسی نہ کسی بے جا مقصد کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے، اس کے حصول کی خاطر اس کا دن پرسکون نہیں ہے، رات کی نیندیں اس کی اڑی ہوئی ہے، اولاد کے خاطر، رشتہ دار ناتے دار کے خاطر، اپنی عزت و شہرت کے خاطر، مال و دولت جمع کرنے کے خاطر انسان اپنی زندگی کے سکون کا سودا کر بیٹھا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد موت کے بعد بھی اسے سکون میسر نہیں ہے۔ قبر کی تاریک راتیں ہیں، قبر کی وہ تاریک کوٹھریاں ہیں، وہاں سوال و جواب کا مرحلہ ہوگا، وہاں فرشتے آئیں گے، طرح طرح کے عذابات میں مبتلا کیے جائیں گے۔ تو یہ انسانی زندگی کی حقیقت، ان الانسان لفی خسر، اس میں کوئی دو رائے نہیں، شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ بے شک واقعی ضرور بھی ضرور انسان گھاٹے میں، انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر کچھ لوگ ہیں جو اس گھاٹے سے محفوظ ہیں، جو اس نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ان کی زندگی چاہے کیسے بھی گزری ہو، ان کی زندگی کیسی بھی گزری ہو، جھوپڑے میں رہ کر انہوں نے زندگی گزارا، ان کی زندگی فاقہ کشی کے نظر ہو گئی ہو، انہوں نے ٹوٹے ہوئے گھروں میں زندگی گزارا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی شہرت نہیں تھی، ان کا کوئی جلوہ نہیں تھا، کوئی نام لیوا نہیں تھا، لیکن یہ صاحب ایمان تھے، عمل صالح انہوں نے کیا، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اسے ابدی اور سرمدی نعمتوں سے بہراور فرما دے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کچھ لوگ ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے عمل صالح کیا۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات بتاؤں، یہ خصوصیت کے ساتھ اپنے خوش عقیدہ سنی بھائیوں کے لیے پیغام ہے۔ الحمدللہ اگر سنی بن کر ہم دنیا سے گئے، الحمدللہ اگر ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد پر رہ کر دنیا سے رخصت ہوئے، تو یقیناً جنت ہمارا ٹھکانہ ہے۔ جو مومن ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے، لیکن فقط ایمان پر اکتفا نہ کریں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہمارے ساتھ، تاکہ جنت میں جب ہم داخل ہو تو اول جنت میں داخل ہو۔ انہیں ایمان ہے، آپ مومن بن کر دنیا سے گئے، آپ کے اعتقاد، عقائد و نظریات بہترین تھے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں آپ کا وہی عقیدہ تھا جو قرآن اور حدیث نے کہا، سرکار کی ذات کے بارے میں آپ کا وہی عقیدہ جو قرآن اور حدیث نے کہا، جو ہمارے اسلاف سے منقول ہے وہی عقیدہ تھا، لیکن اعمال نہیں ہے تو اعمال صالح آپ کے پاس نہیں ہے، بدعملیاں ہے، گنہگار ہیں، جفاکار ہیں، ظالم ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کی ہے آپ نے، جو فرائض ہے ان کو ترک کیا ہے، جو واجبات ہے ان کو ترک کیا ہے، جو منہیات شرعیہ ہے جس سے اللہ نے روکا آپ نے اس کا ارتکاب کیا ہے، تو جہنم میں داخلہ ہوگا، جہنم میں داخلہ ہوگا۔ جو کچھ بھی بدعمالیاں کیے ہو، آپ مومن بن کر دنیا سے گئے، ٹھیک ہے، لیکن جو بدعمالیاں آپ سے سرزد ہوئی ہے، نمازیں آپ نے ترک کی ہے، جو واجبات ہے ان کو آپ نے ترک کیا ہے، جو اللہ کے حقوق ہے ان کو پامال کیا ہے، بندوں کے حقوق ہے ان کو پامال کیا ہے، مومن بن کر دنیا سے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جہنم میں داخلہ ہوگا، اور جتنی بدعمالیاں ہے، جتنے گناہ ہے، سب کی سزائیں ملے گی، اس کے بعد مکمل صفائی ہوگی، ایمان پر خاتمہ ہوا، اس کی برکت سے پھر جنت ملے گی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی تذکرہ کیا ہے، لہذا صرف اس بات پر خوش نہ رہے کہ ہم مومن ہیں، ہم خوش عقیدہ ہیں، باقی نمازیں بائی بائی، زکوٰۃ ندارت، اعمال صالحہ ندارت، اس کے بعد دیکھو ہاں ہم ایمان، ہم مومن ہیں، کاروبار کیا ہے؟ حرام کا کاروبار،
کارنامہ کیا ہے؟ حرام کاری۔ مومن ہونے کا دعویٰ تو ہے، محب اہل بیت ہے الحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے الحمدللہ، غوث و خواجہ و رضا کے ماننے والے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ آپ جو چاہیں کریں اور آپ کو کچھ نہیں ہونے والا۔ نہیں، اس خوش فہمی اور غلط فہمی میں نہ رہنا، جو کچھ بھی یہاں کیے ہو اس کی سزا اور جزا وہاں ملتی ہے۔ اچھا عمل کیے تو اس کی جزا ملے گی، اور اگر برے اعمال تم سے سرزد ہوئے تو اس کی سزا وہاں ملے گی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں کچھ لوگ ہیں جو گھاٹے سے باہر ہے۔ وہ کون؟ جو مومن بن کر زندگی گزارے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنایا، جن کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ وہ اعمال صالحہ کیا کرتے تھے۔ وتواصوا بالحق، اور وہ لوگ بھی گھاٹے سے باہر ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے تھے۔ حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لانے کی دوسروں سے وصیت کرتے تھے، امر بالمعروف کیا کرتے تھے، نہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ اگر کہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا کوئی بھائی برائی میں ملوث ہے تو انہیں سمجھاتے تھے، بجھاتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، یہی حق کی وصیت ہے۔ وتواصوا بالحق، تو وہ شخص جو حق کی وصیت کرتا رہے، اللہ رب العزت نے گھاٹے اور نقصان سے انہیں بھی محفوظ فرمایا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جنہوں نے آپس میں صبر کی تلقین کی اور صبر کو اختیار کیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگ گھاٹے سے باہر ہے جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب عمل ہے، اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں نقصان سے محفوظ فرما دیا، وہ فائز المرام ہے، وہ کامیاب۔ آج تھوڑی دیر کی جو گفتگو اس کے آگے جو ہوگی، اس آیت مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے الصبر، اسی صبر کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ صبر ہے کیا چیز؟ تو صبر کا آپ لوگ بھی معنی اٹھا کر دیکھنے جائے تو صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، باندھنا، باندھنا، روک دینا، برداشت کرنا، یہ صبر کے معنی۔ اور شریعت میں، اسلام میں صبر کا مطلب ہوتا ہے راحت و مصیبت ہر دو حالت میں خوشی بخوشی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کرنا، حالات کیسے بھی ہو، حالات چاہے کیسے بھی ہو، خوشی کے حالات ہو، غم کے حالات ہو، آلام و مصائب کے بادل نے گھیر لیا ہو، بہرحال اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہی صبر۔ اور صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچا کر رکھنا، ہر اس چیز سے دور رکھنا جو شریعت کے خلاف ہو اور جو عقل کے خلاف ہو، یعنی جو چیز شریعت اور عقل کے خلاف ہو، ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ مثال کے طور پر گناہ کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے، لہذا اپنے آپ کو گناہ سے روک لینا یہ صبر ہے۔ شراب نوشی یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، خود کو شراب نوشی سے روک لینا یہ صبر ہے۔ سود کا کاروبار، سود کا کاروبار شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لینا یہ صبر ہے۔ اور مسجد میں نہ آنا، تھوڑا جملہ پلٹ رہا ہے، مثبت سے منفی کی طرف جا رہا ہے، مسجد میں نہ آنا یہ شریعت کے خلاف ہے، لہذا اس عمل سے خود کو روکنا اور مسجد میں حاضر ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی رنگینیاں اپنی طرف مائل کر رہی ہے، یہ دنیاوی تماشے اپنے طرف کھینچ رہے ہیں، یہ لغویات، یہ فحش امور، یہ خلاف شرع ماحول اپنے طرف کھینچ رہے ہیں، ان کی طرف جانا
یہ شریعت کے خلاف ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو روک لینا یہ بھی صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صبر کا دامن بڑا وسیع ہے، صبر کا دامن بڑا وسیع ہے۔ اپنے جذبات اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنا یہ بھی صبر ہے۔ کسی نے آپ کو تکلیف دے دی، آپ کو تکلیف دے دی، آپ کا نفس کہہ رہا ہے اسے مارو، اس سے بدلہ لو، اس نے 10 کا گھاٹا کیا ہے، ہم اس کے بدلے اس کے 50 کا گھاٹا اور نقصان کریں گے، لیکن شریعت اس چیز سے آپ کو روک، یہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ معاملات اللہ کے سپرد کب کرو گے آپ؟ جب آپ ہی بدلہ لو گے تو اللہ کے سپرد کب کرو گے؟ لہذا اس عمل سے اپنے آپ کو روک لینا یہ بھی صبر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو اس اور عقل کے خلاف ہو، اس سے اپنے آپ کو روک لینا یہ صبر ہے۔ قرآن شریف کے اندر متعدد آیات شریفہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد مانگو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، یعنی آنے والے آلام و مصائب ہیں، نماز کو اور صبر کو ڈھال بنا لو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہیں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کو اختیار کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، جو افتاد تجھ پر گر رہے ہیں، جو آلام و مصائب تیری طرف آ رہے ہیں، جو پریشانیاں تجھے لاحق ہو رہی ہے، اس پر صبر کر۔ ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ یعنی صبر کرنا، صبر کرنا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں ان آیت شریفہ کو اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن کے اندر صبر کو لازم کرنے کا حکم فرمایا ہے، صبر اختیار کرنے کا درس اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ عام طور پر صبر کا معنی اور مفہوم ہمارے ذہن میں بس اتنا ہی رہتا ہے کہ اگر مال چوری ہو گیا صبر کر لے، اگر کسی نے 2-4 ہاتھ مار لیا صبر کر، نہیں، صبر کا معنی بہت وسیع و عریض ہے۔ شریعت کے خلاف جتنے کام ہیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے، نفس ابھار رہا ہے، لیکن نفس کو ان چیزوں سے روک لینا یہ بھی صبر ہے۔ اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے فرما رہا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، میرے وہ بندے جنہوں نے صبر کو اختیار کیا ان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے جنت تیار کیا ہے اور ریشمی لباس تیار کیا ہے۔ صبر کا دائرہ آپ دیکھیں، شریعت کے خلاف جتنی چیزیں آپ اس سے خود کو روکیے، آپ خلاف شرع امور سے خود کو روکیے، یہ بھی صبر ہے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صبر کر لیتے ہیں، کب صبر کرتے ہیں؟ کب صبر کرتے ہیں؟ جب صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا ہے تب ہم صبر کر لیتے ہیں، تب صبر کر لیتے ہیں۔ مثال بات سمجھ رہے؟ وہ صبر نہیں ہے جس پر جزا دے، بات سمجھ رہے؟ مثال کے طور پہ جیسے گھر میں کسی کی میت ہو گئی، رونا دھونا سینا پیٹنا شروع کر دیا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہوا یا اولاد کا انتقال ہوا، رونا پیٹنا شروع کر دیا، ایک دن 2 دن 3 دن روئے، 4 دن 5 دن 6 دن 1 ہفتے کے بعد چھپ ہو جائے، کیوں اب کیوں نہیں رو رہے؟ صبر کر، یہ صبر نہیں، یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کیا ہے؟ انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر تو وہ ہے کہ جب مصیبت آئی تبھی بندے نے اپنے معاملے کو رب کے اختیار کر، رب کی رضا پر راضی ہو گیا، رب کی رضا پر خوش ہو گیا، یہ حقیقت صبر ہے۔ ورنہ صبر تو ہو ہی جاتا ہے، 10 لاکھ کا خسارہ ہو گیا، کارخانہ برباد ہو گیا، لٹ گیا، 2-4 مہینے کے بعد تو صبر کے علاوہ اور کوئی راستہ بچا ہے آپ کے پاس؟ کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ تو ایسے وقت پر صبر نہیں ہے حقیقت میں کہ جب صبر کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ بچے۔ حقیقت میں جب پریشانی پہنچی، جب مصیبت آئی، آپ نے فوراً صبر کیا، نفس کے بہکاوے سے آپ محفوظ رہے، یہ حقیقت میں صبر ہے۔ غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ بہت بڑے تاجر تھے، آپ بہت بڑے تاجر تھے، ریشم کا کاروبار تھا آپ کا،
بیک وقت آپ کے اب امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے معلوم ہے کون ہے؟ اس امت کے بہت بڑے عالم کا نام امام اعظم ابو حنیفہ، اس امت کی بہت بڑی شخصیت جس کے الحمدللہ ہم اور آپ مقلد ہیں، سبحان اللہ، انہی کی طرف نسبت کر کے ہم اور آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ ریشم کا بڑا کاروبار، بہت بڑا کاروبار ریشم کا، ہاں بیک وقت آپ کے کارخانے میں 500 افراد کام کیا کرتے ہیں، تو اس دور کے اعتبار سے تو آپ بہت بڑے تاجر اور کاروباری بزنس مین تھے ہی۔ ارے بھائی آج کے دور میں بھی کسی کے کارخانے میں اگر 500 افراد کام کرے، 500 مزدور کام کرے تو وہ بہت بڑا کاروباری ہے اور بہت کامیاب کاروباری ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی یہ شان تھی کہ آپ اتنے بڑے تاجر تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک آپ کے تجارتی سامان جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، آپ کے تجارتی سامان سے بھری ہوئی کشتی تھی، وہ سمندر میں غرقاب ہو گئی۔ لوگوں نے آ کر خبر دی کہ حضور ایسا ایسا حادثہ پیش آیا ہے، ہاں سامان سے لدی ہوئی جو آپ کی کشتی تھی وہ کشتی ڈوب گئی، بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنی گردن کو چھو اللہ کا شکر ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ حیران و پریشان جو سامعین تھے سب حیران و پریشان کہ حضور یہ کیا، شکر الہی ادا کرنے کا وقت ہے کیا؟ آپ اللہ کا شکر ادا فرما رہے؟ آپ فرماتے ہیں میں کشتی کے ڈوب جانے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جب تم نے مجھے خبر دی تو اس وقت میں نے اپنے اندر کی کیفیت کو محسوس کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دنیا کے خسارے اور دنیا کے چلے جانے پر نفس مجھے پریشان کر رہا ہے، اور نفس مجھے اس دنیا کے چلے جانے پر، سامان اور کشتی کے چلے جانے پر نفس مجھے بہکا رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا الحمدللہ میں اندر سے مطمئن ہوں تو اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، سبحان اللہ۔ تو صبر کیا ہے حقیقت میں؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، حقیقت میں صبر تو وہ ہے کہ جب جیسے ہی مصیبت پہنچی راضی برضائے الہی ہو جائے کہ جو ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے اللہ کے حوالے کیا، اللہ جس حال میں چاہے ہمیں، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے صبر اختیار کریں۔ صبر دیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں، گناہوں سے جن کی زندگی عبارت ہے، شرعی اعتبار سے ہماری کوئی حیثیت کوئی لیاقت نہیں، اللہ کی بارگاہ کے ہم جیسے لوگ مجرم ہیں، اگر کوئی آ کر دو سخت جملہ بول دے تو چراغ پا ہو جاتے ہیں، بالکل کہ میری توہین کر دی اس نے، تقصیر شان کر دی، بدلہ لینے پر بالکل آمادہ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ سے بھی بڑھ کر کوئی معزز ہے اللہ کی مخلوق میں؟ کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر رب اللہ کی مخلوق میں کوئی معزز ہے ہی نہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، بلکہ آپ ہی کے صدقے میں جو عزت دار ہے انہیں بھی عزت ملی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ذرا صبر کا جھلک دیکھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح صبر کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ جنگ حنین کا موقع ہے، جنگ بندی کے بعد، جنگ ختم ہونے کے بعد آپ مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں چند لوگوں کو تالیف قلبی کے لیے، خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ اسلام سے اور زیادہ قریب ہو جائے۔ آپ نے بڑھا کر مال غنیمت عطا فرمایا، کچھ بڑھا کر آپ نے اضافہ کر کے آپ نے مال غنیمت عطا فرما دیا۔ ایک شخص نے کہہ دیا یہ کیا ہو گیا، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا ہے، انہوں نے اللہ کو ناخوش کرنے والا کام کیا ہے، یہ نا انصافی کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا جملہ کس کے متعلق؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اس نے کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا آپ کا رخ زیبا بالکل سرخ ہو گیا، آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے صبر فرمایا۔ اس کے بعد آپ فرماتے فَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول عدل و انصاف سے کام نہیں کریں گے تو پھر کون ہے دنیا میں جو عدل و انصاف سے کام؟
اللہ اور اس کے رسول اگر عدل و انصاف سے کام نہ لے تو کون ہے جو عدل و انصاف سے کام لے؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے یرحم اللہ موسیٰ، اللہ رب العزت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، ان کی ذات تو یہ تھی کہ وہ اس سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کیے گئے، انہیں اس سے زیادہ امت اور قوم کی طرف سے پریشانیاں دی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ درس ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صبر کو اختیار فرماتے تھے ایسے موقع پر کہ جہاں اور ایسے عالم میں کہ آپ کے غلام آپ کے گستاخوں کے خلاف ننگی تلوار لیے کھڑے رہتے تھے کہ کون ہے جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، میرے نبی کی بارگاہ میں سر اٹھا کر بات کیا، آپ کے غلام اس انداز میں کھڑے رہتے تھے۔ اس ذات کا یہ حال ہے کہ آپ نے ایسے عالم میں صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ لہذا ہماری اور آپ کی کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہے؟ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صبر کو اختیار کرے اور اپنے معاملات کو رب کے سپرد کرے۔ باتیں اور تھی لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ عزوجل پھر کبھی صبر کے حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران خطاب جو لغزشیں غلطی بات ہوئی وہ مولا عزوجل معاف فرمائے، اور جو کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا پہلے مجھے بعد میں تمام سامعین کو اس پر عمل کی توفیق اور رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔